بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے بھائی اور دوستو۔ اسٹیج پر فقیر محمد کا نام پکارا گیا تو وہ آہستہ سے اٹھ کر اسٹیج کی طرف چل دیا۔ فقیر محمد شکل سے بھی فقیری لگتا تھا، غربت اس کے چہرے پہ گویا چسپاں تھی۔ ایک میل میں کام کرتا تھا اور تنخواہ کی چرس پی جاتا یا تھوڑا بہت گھر دے دیتا۔ تنخواہ میں گزارا کہاں ہوتا تھا، بھلا کبھی کسی سے تو کبھی کسی سے ادھار مانگتا تھا۔ اب تو لوگ ادھار بھی نہیں دیتے تھے۔ 2 بچے اور بیوی تھی، بیوی صابرہ تھی، جو بھی دے دیتا اس میں گزارا کر لیتی۔ وہ اسٹیج کی طرف چلا تو لوگوں میں چمگوئیاں شروع ہو گئیں۔ ہر کسی کا یہی خیال تھا کہ یہ اس بار بھی انکار کر دے گا۔ یہ میل مالکن کی طرف سے ہر سال کسی ایک خوش نصیب ورکر کو حج پہ بھیجنے کی تقریب تھی، جس میں پچھلے 2 سال کی طرح اس سال بھی فقیر محمد کا نام ہی آیا تھا۔ پچھلے 2 سال حج پہ جانے کی بجائے فقیر محمد نے حج کے خرچے کے پیسے لے لیے تھے، اور اس سال بھی اسی کا نام نکل آیا تھا۔ اس چرسی کے نصیب میں بھلا اللہ کے گھر کی زیارت کہاں؟ یہ حاجی وحید حسن تھا جو اپنے کولیگز کو کہہ رہا تھا، حاجی وحید 6 ماہ پہلے عمرہ کر کے آیا تھا اور اب اپنے نام کے ساتھ حاجی بھی لکھتا ہے۔ حالانکہ حاجی صاحب وہاں جا کر آنے کو دل ہی نہیں کرتا تھا کسی کا بھی، اور یہ بدقسمت جانے کی بجائے پیسے لے لیتا۔ یہ شیخ ایوب تھا جو حاجی وحید سے مخاطب تھا، یہ بھی عمرہ کر چکا تھا اور شاید جتنا چاہ رہا تھا کہ میں بھی حاجی ہوں۔ فقیر محمد اسٹیج پر پہنچ چکا تھا۔ میل مالک شیخ عمر نے اسے مبارکباد دی اور کہا، بھائی فقیر محمد تیاری کر لو۔ فقیر محمد نے ایک نظر اپنے کولیگز پر ڈالی اور آہستہ سے بولا، میں حج پر نہیں جاؤں گا، مجھے پیسے دے دیں۔ وہاں موجود تمام لوگوں کو شاید اسی جواب کی توقع تھی، کسی کے چہرے پہ بھی حیرانگی نہیں تھی۔ شیخ عمر ذرا سا مسکرائے اور بولے، اس دفعہ تو ہر صورت تمہیں حج پہ جانا ہی ہوگا۔ فقیر محمد، جناب میں کیا کروں گا حج پہ جا کے، آپ مجھے پیسے دے دیں۔ فقیر محمد نے دھیمی سی آواز میں کہا، نہیں فقیر محمد، اس بار تمہیں حج پہ جانا ہی ہوگا۔ شیخ عمر بھی گویا اسے بھیجنے کا تہیہ کر چکے تھے، مگر فقیر محمد کا ایک ہی جواب تھا، جناب میں کیا کروں گا جا کے، میں گناہگار آدمی ہوں، چرسی ہوں، میرا کیا کام وہاں، اور ویسے بھی صاحب جی مجھے پیسوں کی ضرورت ہے۔ ٹھیک، اگر تم حج پر جاؤ تو پورے سال کی تنخواہ بونس کے طور پہ دوں گا۔ شیخ عمر نے آفر کی تو فقیر محمد کی آنکھوں میں چمک سی آ گئی، کہنے لگا، ٹھیک ہے صاحب میں راضی ہوں۔ شیخ عمر بولے، دیکھو 3 سال سے مسلسل تمہارا ہی نام نکل رہا ہے، اللہ پاک ہر صورت تمہیں بلانا چاہ رہا ہے۔ روانگی کا دن آ گیا۔ سال کی تنخواہ فقیر محمد لے چکا تھا۔ گھر والوں اور جو 1-2 جاننے والے تھے ان سے مل کر فقیر محمد حج پر روانہ ہو گیا۔ حج کیا، روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ حاضری دی۔ حج مکمل کر کے 2 دن بعد فقیر محمد کی واپسی تھی، مگر آنے سے 1 دن پہلے ہی مکہ مکرمہ میں اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کے گھر اطلاع دی گئی اور اس کی بیوی سے اجازت لے کر اس کو دنیا کے دوسرے بہترین قبرستان جنت المعالی مکہ میں دفن کر دیا گیا۔ جس نے سنا حیران ہوا کہ ایک چرسی کے ایسے نصیب، مگر کیسے؟ ایسا کیا عمل تھا اس کا؟ کچھ دن بعد میل مالک شیخ عمر فقیر محمد کی بیوی کے پاس تعزیت کے لیے گئے تو اس کی بیوی سے پوچھا، بہن ایسا کون سا عمل تھا؟ میں اور تو کچھ نہیں جانتی، مگر ایک عمل اس کا جانتی ہوں، شاید اسی کے سبب یہ رتبہ ملا ہو۔ ہمارے محلے میں جوان بیوہ ہے، اس کی 3 چھوٹی بچیاں ہیں۔ جب اس کا خاوند فوت ہوا تو وہ بیچاری لوگوں کے گھروں میں کام کرنے لگی۔ وہ عزت دار عورت ہے اور یہ بھیڑیوں کا معاشرہ، ہر جگہ اسے لوگوں کی حوص کی وجہ سے کام چھوڑنا پڑا۔ اس نے بھوک قبول کر لی مگر عزت کا سودا نہیں کیا۔ میرے خاوند کو پتہ چلا تو اس نے اس بیوہ عورت کو اپنی بہن بنا لیا اور اس کے گھر کا سارا خرچہ دینے لگا۔ میرے شوہر کی تنخواہ میں 2 گھروں کا گزارا مشکل تھا۔ وہ نشہ بھی کرتا تھا تو وہ ادھار لے کر جیسے بھی کسی سے لوٹ کھسوٹ کر اس کو خرچہ ضرور دیتا تھا۔
2 बार हज पे न जाने की वजह भी यही थी कि पीछे इस बेवा औरत और इसकी बच्चियों का ख्याल कौन रखता। इसने 2 बार हज के पैसे लेकर भी इनको ही दे दिए और कुछ मुझे। वो इस बार नहीं जाता अगर आप इसे पूरे साल की तनख्वाह ना देते। इसने पैसे लेकर कुछ घर का सामान लिया और कुछ इस औरत को लेकर दिया, तब वो हज पे गया। शेख उमर का दिल चाह रहा था कि फकीर मोहम्मद इसके सामने होता तो वो इसके हाथ चूमता। वहां से वो इस बेवा औरत के घर गए। इसने बताया कि लोगों की नजरों में चरसी शराबी मेरे और मेरी बच्चियों के लिए फरिश्ता था। कहने लगी, वो कहता था, बहन मेरे लिए दुआ कर दिया करो, बहन मेरे लिए दुआ कर दिया करो बस। और मैं इसके लिए एक ही दुआ करती थी, या अल्लाह मेरे इस भाई को ईमान पे मौत देना। यतीमों के सर पे हाथ रखने से जितने बाल हाथ के नीचे होते हैं इतने गुनाह माफ होते हैं, इतनी ही नेकियां लिखी जाती हैं, इतने ही दर्जात बुलंद होते हैं। किसी की ज़ाहिरी हालत से इसके अमाल को मत जांचें। अगर मेरी आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। शुक्रिया।